بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اور باطل کی کشمکش، یہ رب کائنات کا حکم اور فیصلہ ہے، اور اس کشمکش میں بالآخر فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، کیونکہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ آج کی ہماری آیت مبارکہ صرف 7 الفاظ پر مشتمل، اور اس میں رب کائنات نے بتایا کہ قوم لوط کا انجام کیا ہوا، اور سیدنا لوط علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، قرآن مجید کا یہ 17واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 75۔ یہ آیت دراصل 2 آیات میں سے دوسری ہے، جس میں سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے ترجمہ پھر مختصر تفسیر۔ رب کائنات فرماتے ہیں، وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے داخل کیا لوط علیہ السلام کو، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہ، بلا شبہ وہ، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بلا شبہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا قوم لوط کے انجام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ظاہر بات ہے، اس وقت 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک طرف سیدنا لوط علیہ السلام تن تنہا اکیلے، اور دوسری طرف پوری قوم۔ تو ظاہر بات ہے، لوط علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنے تو قوم پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کی حقدار ٹھہری۔ یہی وجہ ہے کہ کتب تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خاص طور پر تفسیر یحییٰ بن سلام، تفسیر ابن جریر اور امام شنقیطی کی اضواء البیان، کہ وَأَدْخَلْنَا لُوطًا فِي رَحْمَتِنَا بِإِنْجَائِنَا لَهُ مِنْ عَذَابِ قَوْمِهِ فِي الدُّنْيَا وَبِإِدْخَالِهِ الْجَنَّةَ فِي الْآخِرَةِ۔ بڑی قیمتی بات ہے یہ جو میں نے عربی میں نقل کر دی، کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کے برعکس عذاب کی طرف لے جانے کی بجائے نجات عطا فرمائی دنیا میں، اور آخرت میں جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی مناسبت سے پھر صحیح بخاری میں 4850ویں حدیث سے مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے۔ تو جہنم کہتی ہے کہ یدخلنی الجبارون والمتکبرون، میرا مقدر دیکھو، میرے اندر آنے والے سارے کے سارے جبار اور متکبر، سرکش، باغی لوگ ہیں۔ اور جنت نے کہا، میرے اندر آنے والے کمزور اور مسکین لوگ ہیں۔ تو رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا جہنم سے، انت عذابی اعذب بک من اشاء، کہ تم میری طرف سے سزا ہو اے جہنم، جسے میں چاہوں تمہاری وجہ سے تمہارے ساتھ اس کو سزا میں مبتلا کر دوں۔
اور جنت سے کہا انت رحمتی ارحم بک من اشاء ولکل واحدۃ منہما ملؤھا، اے جنت تو میری رحمت ہے، تمہارے ساتھ میں جس پر چاہوں رحم کھاؤں، اور تم میں سے ہر ایک کو میں نے اس انداز سے ترتیب دیا ہے کہ ہر ایک کا حصہ ہے انسانوں کے حوالے سے۔ اور یہ جو بات ہے کہ انہ من الصالحین، اس حوالے سے اہل علم نے یہ لکھا، امام وحدی نے البسیط میں، امام بقائی نے نظم الدرر میں، اور امام القاسمی نے، پھر امام ابن جریر نے اپنی اپنی تفاسیر میں، کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خراج عقیدت ہے سیدنا لوط علیہ السلام کے لیے، کہ چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا دل صاف تھا، تو اللہ نے پھر ان کو اپنے نیک بندوں میں داخل کیا۔ اور پھر اسی حوالے سے اہل علم نے، خاص طور پر امام رازی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ رب کائنات نے دراصل یہاں پر دو قریبی رشتہ داروں کو جمع فرمایا، سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام۔ اور یہاں ایک اور بڑا قیمتی جملہ ہمیں ملتا ہے، خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں اس بات کو نقل فرمایا کہ اس میں دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ دین محفوظ نہیں رہ سکتا، تو پھر آپ وہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور پھر اسی حوالے سے ایک اور چیز بھی میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، دراصل صلاح جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بناتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے فساد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے بڑے مصلح وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی بارگاہ میں ہر وقت دعا گو رہتے ہیں، اور دعا کرنی بھی چاہیے۔ اس میں دراصل ایک بڑا اہم تربیتی پہلو ہے کہ میں آپ کوئی بھی ہیں، ہمارا یہ فرض ہے، بنیادی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے رب کائنات، اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرنا، اور ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں کر لینا۔ اس لیے کہ جب انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے تھے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں یہ دعا نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ حسب معمول آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ اپیل کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر ان اسباق کو ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آپ نشر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق قرآن و حدیث کے اسباق کی شکل میں، جمعے کے خطبات کی شکل میں، آپ کے انتہائی اہم سوالات کے جوابات کی شکل میں، اور مختلف موضوعات پر حالات حاضرہ کی مناسبت سے دروس کی شکل میں آپ کو ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر، خالصتاً کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں، میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔